بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. صدق اللہ العظیم. محترم دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت عظیم نعمت سے ہم سب استفادہ کر رہے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہیے، اور کس عبادت کے ذریعے سے ہم اپنی جنت اور آخرت بنا سکتے ہیں. بہت ساری عبادتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو عبادت ہمیں رمضان المبارک میں کرنا ہے، فرض نمازوں کے بعد، فرض نمازیں تو فرض ہیں، اس کے بعد جتنا بھی وقت ملے وہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت میں لگانا چاہیے. اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. قرآن کریم کا نزول دو قسم کا ہے. ایک مرتبہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ سے اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان دنیا پر نازل فرمایا. ایک ہی مرتبہ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. دوسری مرتبہ، دوسری قسم یہ ہے کہ 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بعض لوگوں نے کہا 22 سال 5 مہینے 14 دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان دنیا سے دھیرے دھیرے نازل ہوا. کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی 10 آیتیں، اس طرح اللہ نے جیسا چاہا قرآن کریم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور رمضان المبارک کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی بہت ساری کتابیں بڑی بڑی رمضان میں ہی اتاری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے بارے میں لکھا ہے کہ پہلے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. لکھا ہے 6 رمضان المبارک کا وہ دن تھا، وہ تاریخ تھی. اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا، اس کے بارے میں ہے کہ 13 رمضان المبارک کا دن اور وہ تاریخ تھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول ہوا۔ اور قرآن کریم 24 رمضان المبارک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی مرتبہ مکمل نازل ہوا، وہاں سے 23 سال کی مدت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا۔ اور قرآن کریم ہماری اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جیسا کہ قیامت کے قریب دین میں تنزلی آئے گی اور یہ امت دین سے دور ہوتی چلی جائے گی، اس میں یہ امت قرآن سے بھی دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، اور قرآن کا صرف رسم باقی رہ جائے گا، اس کی حقیقت باقی نہیں رہے گی، اس پر عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے، اسے پڑھنے والے کم ہو جائیں گے، اسے سیکھنے والے کم ہو جائیں گے، اس کی قدر جاننے والے کم ہو جائیں گے۔ دنیا کی ہر چیز وہ پڑھیں گے لیکن قرآن کریم نہیں پڑھیں گے، دنیا کی ہر چیز کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن قرآن کریم جاننے اور سیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں رہے گا۔ یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ کتنی عظیم یہ کتاب ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم فرمایا، یہ اللہ کی صفت ہے، عظیم صفت۔ اور اللہ نے جو کلام فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس آدمی کو بھی اللہ سے بات کرنے کا ارادہ ہو، اللہ سے بات کرنا چاہتا ہو، تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کریم پڑھے۔ جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ سے ہماری بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی عظیم یہ عجیب نعمت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اے نبی آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اس قرآن کے بوجھ کو سنبھال نہ سکتا، وہ ڈر جاتا، گھبرا جاتا اس قرآن کی وجہ سے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، اے اللہ ہم اس قرآن کو اٹھا نہیں سکتے۔ پھر زمین پر اللہ نے اس قرآن کو پیش کیا، زمین نے انکار کر دیا کہ اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پہاڑوں پر اللہ نے پیش کیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ اللہ میرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کہتے یہ سب لوگ ڈر گئے، آسمان ڈر گیا، زمین ڈر گئی، پہاڑ ڈر گئے، اسے اٹھا نہیں سکے، انکار کر دیا ڈر کی وجہ سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب انسان کے اللہ نے یہ حوالے کیا، تو جو بھی اس قرآن کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، عمل کرنے والا ہے وہ اس قرآن کو اٹھا لینے والا ہے۔ جو قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نہ پڑھتا ہے، نہ سیکھتا ہے، نہ عمل کرتا ہے، تو پھر وہ قرآن کو اٹھانے والا نہیں ہوا۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن کو اٹھانے والے بننا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے زیادہ جو سبب اور ذریعہ ہے وہ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے سے بڑھ کر کوئی اور اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قریب جو ہونا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ اس قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے
وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے. اس سے بڑھ کر اللہ کے قریب ہونے کا اور کوئی سبب اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. افضل الذکر ہے یہ، افضل الذکر. تمام اللہ کے ذکر اور اذکار میں یہ سب سے افضل ہے. سب سے زیادہ اس کے لیے وقت ہونا چاہیے. رمضان المبارک کے اندر کم از کم پورے سال ہم اس سے غافل رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو رمضان میں کم سے کم ہم اس کی کوشش کریں کہ ہر مسلمان ایک مرتبہ کم از کم قرآن کریم ختم کرے. اس سے زیادہ 2-4 مرتبہ کرتے ہیں تو بہت بڑی عظیم نعمت ہے. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی کروڑوں نعمتیں دنیا میں نازل ہوئی، بے شمار نعمتیں نازل ہوئی، لیکن ان میں 2 نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کو دیکھ کر رشک کیا جانا چاہیے. لا حسد الا فی اثنتین. حسد جائز نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں. حسد سے مراد یہاں پر رشک کرنا. وہ حسد نہیں ہے جو غلط ہے، جو گناہ ہے. یہاں حسد کے معنی رشک کرنا اور کہنا کیا زبردست نعمت ملی ہے ماشاءاللہ. یہ کہتے رشک کرنے کے لیے، تعجب کرنے کے لیے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا رشک کرنا، تعجب کرنا، یہ 2 نعمتوں کے لیے صحیح ہے. کیا ہے نعمتیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اسے مال دیا اور اسے حق کے کاموں میں اور دین کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی ملی. مال بھی ملا اور خرچ کرنے کی توفیق ملی. کس میں؟ فضول میں نہیں، گناہوں میں نہیں، ناجائز کاموں میں نہیں، بلکہ دین کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، صدقے میں، خیرات میں، اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی ملی. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ ہے بڑا قابل رشک آدمی. دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیا زبردست نعمت ملی ہے ان کو. اللہ نے مال بھی دیا ہے، خرچ کرنے کی توفیق بھی ملی ہے. تو اب کل قیامت کے دن اس کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا کیا دینے والے ہیں، وہ دیکھ کر بھی دنیا رشک کرنے والی ہے. اور دوسری نعمت اللہ کے نبی کہتے ہیں رجل آتاہ اللہ القرآن. وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا، قرآن کی نعمت سے نوازا. اب وہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، رات کے اوقات میں، دن کے اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسے سیکھتا ہے. تو یہ آدمی رشک کے قابل ہے اور تعجب کے قابل ہے کہ اللہ نے کیا زبردست نعمت اس کو عطا فرمائی. یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں رشک کرنے کے قابل. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن والے کو جو نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، ساری دنیا وہاں پر رشک کرے گی اور تعجب کرے گی. خاص طور پر حافظ قرآن جو تراویح سنانے والے ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا چمکتا ہوا تاج پہنائیں گے جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. ایسا چمکتا ہوا روشن تاج پہنائیں گے. اور اس حافظ قرآن کے بارے میں بتایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی سفارش سے ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کو یہ قرآن کریم کا جو حافظ ہے اللہ تعالیٰ کی دربار میں سفارش کرے گا اور اللہ جتنے بندوں کو چاہیں گے یہ جہنم سے جنت میں لے کر چلا جائے گا. وہاں پر کسی سیاستدان کی سفارش نہیں چلے گی، کسی مالدار کی سفارش نہیں چلے گی. وہاں پر اللہ کے دربار میں یہ حافظ قرآن کی سفارش چلنے والی ہے. تو لہٰذا یہ قرآن کریم کا اللہ کے نبی نے مقام بیان فرمایا. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو یہ مقام دیا گیا ہے، تو خود اس حافظ قرآن کا کیا اعزاز ہوگا، اسے کیا کیا ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں جتنے قرآن کریم کی آیتیں ہیں. قرآن کریم کی آیتیں کتنی ہیں؟ 6230 آیتیں.
اتنے ہی اللہ نے جنت میں درجات بنائے ہیں، 6230 درجات۔ تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری منزل وہی ہوگی جہاں تیرا قرآن کریم ختم ہوگا۔ تو یہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات حاصل کرتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ تو اب کوئی پورا قرآن پڑھ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجات کو حاصل کر لے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اب وہ چڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، چڑھ رہا ہے، تو جہاں قرآن ختم ہوگا وہاں یہ درجات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب حافظ قرآن کو اللہ بہت اعلیٰ درجہ دینے والے ہیں۔ آج حال یہ ہے، کسی سیاستدان سے، کسی آفیسر سے تعلق اگر ہو جائے، نوجوان بڑا فخر کرتے ہیں ہمارا فلاں MLA سے تعلق ہے، فلاں بڑے آفیسر سے تعلق ہے۔ یہ تعلقات کام آنے والے نہیں ہیں، یہ تعلقات فضول ہیں۔ تعلقات آپ بنائیے ایسے حافظ قرآنوں سے، یہ تعلق آپ کو کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اگر 2-4 بچے دیے ہیں، ایک بچے کو کم سے کم حافظ قرآن بنائیے۔ 4 بچے ہیں، آپ 3 بچوں کو دنیاوی تعلیم دیجیے اور ان کو بنیادی ناظرے کی تعلیم دیجیے، لیکن ایک بچے کو کم سے کم حافظ قرآن بنائیے۔ تو اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور کل قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسا اعزاز کیا جائے گا۔ لیکن یہ توفیق بھی اللہ جسے چاہتے ہیں انہی کو دیتے ہیں۔ یہ زمانہ تو وہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن کی تعلیم کو عار سمجھا جائے گا، عیب سمجھا جائے گا۔ لوگ کہیں گے قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا، قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا، مدرسے میں پڑھانے سے کیا ملے گا، یہ دنیا کی تعلیم پڑھائیں گے، بچہ پیسے کمانے والا ہوگا اور بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والا ہوگا، دنیا میں مقام حاصل کرے گا۔ یہ مدرسے میں پڑھائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، یہ کھائے گا کیسے، یہ کمائے گا کیا، ایسا لوگوں کا تصور ہے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگ قرآن کی تعلیم کو عار سمجھیں گے، عیب سمجھیں گے، اور دنیا کے علوم کو وہ فخر کا ذریعہ سمجھیں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے بتایا فخر کی چیز تو یہ قرآن کریم ہے، فخر کی چیز اور شان کی چیز یہ قرآن کریم ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ علم والوں کا، قرآن والوں کا درجہ بہت بلند کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرتا ہے، سورہ ملک 29واں پارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلی سورت سورہ ملک ہے، 3 صفحے کے قریب وہ سورت ہے، جو پڑھتا ہے وہ سورت اس بندے کو خبر میں عذاب ہونے سے روک دیتی ہے، خبر میں عذاب ہونے نہیں دیتی۔ جب فرشتے آتے ہیں تو یہ سورت روک دیتی ہے کہ یہ میرا دوست تھا، یہ میرا پڑھنے والا تھا، اسے عذاب نہیں دیا جا سکتا، اور فرشتوں سے یہ لڑتی ہے اور بحث کرتی ہے اور عذاب ہونے نہیں دیتی۔ یہ سورت، ایک سورت کا یہ مقام ہے۔ اب پورا قرآن کریم پڑھنے والوں کا کیا مقام ہوگا؟ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کر یہ قرآن کریم اللہ کے دربار میں تمہاری سفارش کرائے گا۔ اس سے محبت کرو، اس سے تعلق پیدا کرو، اس کے لیے وقت نکالو، اس سے دوستی کرو، اسے سیکھو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آیت کا سیکھنا، قرآن کریم کے ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل اور بہتر۔ لیکن آج جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن کی صرف رسم باقی رہ گئی ہے، قرآن تقسیم کرنے بولو سب لوگ تقسیم کرنے تیار ہیں، 100 قرآن تقسیم کریں گے، 50 قرآن تقسیم کریں گے، لیکن خود سیکھنے تیار نہیں ہے۔ قرآن خوانی کرنے بولو وہ بھی کریں گے، ابا کے نام سے، امی کے نام سے دوسروں کو بلائیں گے، بچوں کو، اور قرآن خوانی کرائیں گے، قرآن ختم کرائیں گے۔ ابا ہمارے مر گئے ہیں، دعا دوسرے بچے کریں گے۔
امی کا ہمارے انتقال ہو گیا، ہم قرآن پڑھ کر ان کو بھیجنے تیار نہیں ہیں، دوسرے لوگ آ کر ہمارے امی کو قرآن پڑھ کر بھیجیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم اللہ کو یہ بول رہے میرے پاس تو وقت نہیں ہے ہمارے امی کو ثواب بھیجنے کے لیے، ہمارے ابا کو ثواب بھیجنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تیار نہیں ہوں، اے اللہ میں نے کسی کو بول دیا ہے وہ یہ ثواب بھیج دیں گے۔ تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کے دربار میں ہمیں عاجزانہ خود جانا ہے، خود مانگنا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا دوسرے کو بول کر ہم اللہ سے اپنا کام کرانا چاہتے ہیں، یہ بادشاہ کی توہین ہے۔ بادشاہ کے دربار میں خود نہیں جا رہا ہے، دوسرے کو بھیج رہا ہے، جا کر آپ بادشاہ کو یہ بول دیجئے میرا کام وہ کر دے۔ اللہ بڑے غیور ہیں، اللہ بڑے مستغنی ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہمیں بھکاری بن کر اللہ کے دربار میں جانا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ جس درد اور جس دل سے ہم اپنے امی اور اپنے ابا کے لیے دعا کر سکتے ہیں وہ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے ابا کا تو انتقال نہیں ہوا ہے نا، وہ درد سے کیوں دعا کرے گا؟ اس کی امی کا انتقال نہیں ہوا ہے، وہ جذبے سے جو ہم مانگ سکتے ہیں ہماری امی کی مغفرت وہ دوسرا کیسے مانگے گا؟ چاہے وہ حافظ ہو یا عالم ہو یا اللہ والا جو بھی ہو، لیکن ہم خود دعا کرنے تیار نہیں ہیں۔ حضرت سے بولیں گے حضرت آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے، اچھی بات ہے، حضرت کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے ہر آدمی کو مجھ سے مانگنا ہے، صرف حضرت نہیں مانگیں گے، حضرت کو بول کر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، یہ اللہ کی توہین، یہ اللہ کے دربار کی توہین ہے۔ ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے، ہمیں بھیکاری بن کر اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک آیت سیکھنے والا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور حدیث اور دین کا علم کا ایک باب سیکھنے والا، علم کا ایک باب سیکھنے والا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل اور بہتر۔ کوئی بھی بات دین کی بات آپ سیکھیں، کسی بھی طریقے سے سیکھیں، یہاں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دین کی بات سیکھ رہے ہیں، علم معلوم ہو رہا ہے، قرآن معلوم ہو رہا ہے، حدیثیں معلوم ہو رہی ہے، تو یہ بھی گویا کہ علم سیکھنے کے جیسا ہے۔ مدارس کے اندر علم سکھایا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے علم حاصل کرے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل۔ تو بھائیو یہ ایسا عظیم قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا اور اللہ نے ہمیں عظیم تحفہ عطا فرمایا، اس لیے اس وقت پوری دنیا کے اندر لاکھوں قرآن کریم پڑھے جا رہے ہیں۔ کتنی مسجدیں ہیں پوری دنیا میں، ہر مسجد کے اندر حافظ قرآن کریم سنا رہے ہیں، اور مسجد کے علاوہ مصلی بھی بہت زیادہ ہیں، پھر گھروں کے اندر بھی عورتیں پڑھتی ہیں، مرد پڑھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، حافظ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے جو بندوں کے اعمال کو روزانہ ان کے عمل کو یہاں سے لے کر آسمان کی طرف جاتی ہے۔ تو آپ سوچئے رمضان میں فرشتوں کی ڈیوٹی کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی، اور کتنا قرآن کریم وہ دنیا سے لے جاتے ہوں گے اللہ کے دربار میں، اور اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی اس سے۔ تو اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں بڑے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو تم نے کہا تھا کہ ان کو پیدا مت کرو، یہ انسان خون خرابہ کرے گا، یہ لڑائی جھگڑا کرے گا، یہ آپ کی عبادت نہیں کرے گا، دیکھو میرا بندہ سخت دھوپ ہے، جو ہے اسے پیاس لگی ہے، لیکن وضو بناتے ہوئے منہ میں پانی بھی ڈال رہا ہے لیکن حلق کے اندر نہیں اتارتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر ایسا ہے، منہ میں پانی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ حلق میں پانی ایک قطرہ نہیں اتارتا۔ اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے بندے کیسے میری محبت میں اپنا کھانا پینا سب انہوں نے چھوڑ دیا، کیسی بھی پیاس لگے لیکن وہ قطرہ اتارنے تیار نہیں، جب تک اللہ اجازت نہیں دیتے پانی کا قطرہ اندر نہیں جاتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم سب لوگوں کو متقی بنائیں، لوگوں کو متقی بنانے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ کس طرح ہم پرہیزگار بنیں گے؟ اسی طرح بنیں گے جب منہ کا خطرہ حلق کے اندر اتارنے تیار نہیں ہے، کیوں؟
اللہ دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ نے منع کر دیا ہے. اللہ چاہتے ہیں یہی عادت پوری زندگی تمہارے اندر پیدا ہو جائے. جھوٹ بولتے ہوئے یہ سوچو اللہ دیکھ رہے ہیں. نماز چھوڑتے ہوئے یہ سوچو اللہ دیکھ رہے ہیں. حرام لینے کا موقع آ جائے یہ سوچو اللہ دیکھ رہے ہیں. آنکھوں کا گناہ کرنے کا دل ہو جائے سوچو اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ پریکٹس رمضان کا مہینہ پریکٹس کرانے کے لیے آیا ہے. جیسے پانی اندر سے اندر نہیں اترتا اللہ کو ڈر کر، سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں کہ ہم نے کھایا ہے یا نہیں کھایا، کون روزہ ہے کون روزہ نہیں ہے، سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں. صرف اللہ کے ڈر سے ہم نے یہ کام کیا. اللہ کہتے ہیں پوری زندگی تمہاری روزے دار کی طرح ہونا چاہیے. یہی ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تمہاری جنت کے لیے کافی ہے. جو لوگ یہ روزہ پرہیزگار اور متقی بنانے کے لیے آیا ہے، تو لہٰذا اللہ نے یہ کہا لعلکم تتقون. تو بہرحال قرآن کریم کے بارے میں بتا رہا تھا. یہ قرآن کریم بڑی عظیم جو ہے اللہ کی ہمارے لیے نعمت ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم جو پڑھے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی. ایک حرف پر 10 نیکیاں، ایک حرف پر 10 نیکیاں. الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو جائیں گی اور ہمارے اعمال میں فرشتے لکھ لیں گے. لیکن یہ 30 نیکیاں عام دنوں میں ہیں. رمضان کے اندر ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ چاہے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اللہ معلوم نہیں ایک حرف پر کتنے نیکیاں ہمیں دینے والے ہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو آفر چل رہا ہے، آفر. اس آفر کا فائدہ اٹھائیے. 30 نیکیاں الف لام میم میں. اور حضرت تھانوی نے اور ایک تشریح اس کی بیان کی ہے. الف کے اندر 3 حرف ہیں. الف میں 3 حرف، الف لام فے. الف تو الف کے اندر ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں. تو الف میں 10 نیکیاں نہیں 30 نیکیاں ہو گئی. لام، یہ لام ایک نہیں ہے، لام میں بھی 3 ہے. لام الف میم لام، تو وہاں بھی 30 نیکیاں ہو گئی. میم، یہ میم ایک نہیں ہے، میم میں بھی 3 حرف ہے. میم یا میم، میم یا میم مل کر میم بنتا ہے. تو اس میں بھی 30 حرف. تو مطلب یہ ہوا الف لام میم میں 30 نہیں 90 نیکیاں ہو گئی. یہ عام دنوں میں. اب رمضان میں اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا کریں گے. اب الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھنے والے کے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں جمع ہو گئی. کوئی کمپیوٹر حساب نہیں ڈال سکتا، کوئی کیلکولیٹر حساب نہیں ڈال سکتا. ایک پارے میں کتنی نیکیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لوٹ لیجئے، نیکیوں کو لوٹ لیجئے، پھر اس کے بعد یہ موقع ختم ہو جائے گا، یہ ہاتھ سے چلا جائے گا. کتنے ایسے جنازے جو ہے اٹھائے گئے جو رمضان سے ایک دن پہلے کہ کتنے جنازے اٹھائے گئے، کتنی ماؤں کا انتقال ہوا، کتنے لوگوں کے باپ کا انتقال ہو گیا، کتنے بھائیوں کا انتقال ہو گیا رمضان سے ایک دن پہلے. آج وہ خبروں میں تمنا کر رہے ہیں کاش ہمیں 1 مہینے کا رمضان مل جاتا، آج ہم اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے. لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا، لیکن ہم ان نیکیوں کو لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا بیان فرمایا، اتنی فضیلتیں بیان فرمائی، اتنی فضیلتیں بیان فرمائی. اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اکابرین رمضان المبارک کے اندر بے شمار اکابرین ایسے ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے. روزانہ 30 قرآن کریم 30 دن میں ختم کرنے والے. ان کے اعمال میں کتنا اضافہ ہو گیا. اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں رمضان کا ایک دن ایک رات میں 2 مرتبہ قرآن کریم ختم کر دیتے. 30 دن میں 60 قرآن کریم ختم کرنے والے بھی بے شمار لوگ گزرے. اور 40 قرآن کریم ختم کرنے والے، 15 قرآن کریم ختم کرنے والے، ایسے لوگوں کی لمبی فہرست ہے. اب لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی ہم ایک قرآن کریم بھی ختم نہیں کرتے. تو یاد رکھیے قرآن کریم کا ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ہم نے ادا نہیں کیا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا.
اے اللہ ان لوگوں نے میرے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، یہ ہمارے نبی شکایت کریں گے، جو نبی شکایت کریں گے ہماری کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو پھر ہم اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے اور ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ اس لیے آپ اپنے دکان کے، اپنے نماز کے، اپنے کھانے پینے کے اوقات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے لیے ایک وقت باقاعدہ مقرر کریں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، نہیں پڑھ سکتے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، سنیے اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں جو آدمی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اسے اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے، اٹک رہا ہے، مشکل سے پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ اسے ڈبل اجر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسانی سے پڑھنے والا آسانی سے پڑھ رہا ہے، یہ بیچارہ بڑی مشکل سے پڑھ رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود پڑھ رہا ہے تو اسے ڈبل اجر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے دربار میں کوئی محروم نہیں ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کسی طرح جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے علاوہ مسجدوں سے دور ہو گئے، نماز میں نہیں آتے تھے، اللہ نے یہ کہا ان لوگوں پر بھی رحم کرو، ان کو بھی نمازی بنا کر کسی نہ کسی رمضان کی برکت سے ان کو بھی جنت میں پہنچایا جائے۔ اس لیے اللہ نے ان سب لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے سب سے پہلے جو شیطان تھا اس کو اللہ نے لاک کر دیا، جیل میں شیطان کو لاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے اور یہ بندے جو جنت سے محروم ہو رہے تھے وہ بھی رمضان میں کسی طرح مسجد میں آ جائیں اور ان کی بھی جنت مل جائے۔ اللہ نے رحم کیا، کتنے وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا دینا بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے، شب قدر کا دینا یہ اللہ کی بندوں سے محبت کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ رمضان میں کسی کو معاف نہ کرے، کتنے ہزاروں موقع ہیں رمضان میں بارش رحمت کی طرح برس رہی ہے، پھر بھی اگر ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان المبارک کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ روزہ افطار کے وقت میں ہر بندے کی دعا اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ روزہ افطار کے وقت میں اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے کہ صبح سے پانی کا ایک خطرہ نہیں گیا، اب وہ بندہ خالص اللہ کے لیے بھوکا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اب روزہ ختم ہونے والا ہے، اس وقت بندہ جب اللہ سے مانگے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی دعا ہرگز رد نہیں کی جائے گی، ضرور قبول کی جائے گی۔ لیکن اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے چیزوں کے خریدنے میں مصروف رہتے ہیں، کھانے پینے کی تیاری میں رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت غلط بات ہے، جو بھی کھانے پینے کی تیاری کرنا ہے آپ عصر کے فوراً بات کر لیں یا عصر سے پہلے کر لیں، آدھا گھنٹہ کم از کم یا 15-20 منٹ کم از کم افطار کے روزہ کھلنے سے پہلے آپ اللہ کے دربار میں بیٹھ جائیں، مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں، اور اس کے اندر دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس وقت دعا نہ مانگنا یہ بہت بڑی خیر سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے پورا دن پڑا ہوا ہے تو اس کے 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ کافی ہے، اس کے لیے مغرب کے اذان تک بھی خریدنے کے اندر مصروف رہنا، انتظام کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے دربار میں بیٹھے اس وقت اللہ کو پکاریں گے، تھکا ہوا پیاسا بندہ تو اللہ کو کتنا رحم آئے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، وہ کل قیامت میں خوشبوؤں میں بدل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس روزے دار کو جو بدلہ عطا فرمائیں گے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائیں۔ تمام نیکیوں کا بدلہ وہ دوسرے لوگوں کو فرشتوں کے ہاتھوں سے بھی دیا جائے گا، لیکن یہ روزے دار کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے۔ یہ عظیم نعمت یہ رمضان المبارک کی ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ آپ کو جو کام کرنا ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کام کرنا ہے، اور
کثرت سے اس کی تلاوت کرنا ہے، اور یہ اللہ کا وہ عجیب کلام ہے، ساری دنیا کو چیلنج ہے، ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری قومیں موجود ہیں، آج بھی توریت کو ماننے والے موجود، اگرچہ کہ وہ توریت بدل گئی، انجیل کو ماننے والے موجود، اگرچہ وہ انجیل بدل گئی، اور بھی دوسرے دھرموں کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں اس کا کوئی حافظ قرآن دنیا کے اندر موجود نہیں، ان کی کتاب کا حافظ قرآن نہیں، ان کی جو کتاب ہے اس کتاب کا حافظ دنیا کے اندر موجود نہیں، یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو اللہ کے آسان کرنے کی وجہ سے یہ قرآن کریم بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ آج ہماری دنیا کے اندر کتنی مسجدوں میں تراویح سنایا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن کریم موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، توریت کو لوگوں نے بدل دیا، انجیل کو لوگوں نے بدل دیا، اور دنیا کے اللہ کی آسمان سے آئی ہوئی کتابوں کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بدل دیا۔ اللہ نے کہا اس قرآن کریم کی حفاظت میں کرنے والا ہوں، قیامت تک اس کی حفاظت میں کروں گا، اس کے نقطے کی حفاظت، اس کے زیر و زبر کی حفاظت، اس کے لہجے کی حفاظت، اس کے حروف کی حفاظت، اس کے پاروں کی حفاظت، اس کے رکوع کی حفاظت، اس کی صورتوں کی حفاظت اللہ کہتے ہیں میں کروں گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا میں اس کو اتارنے والا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس لیے آج 1450 سال ہو گئے اس کا زبر، اس کا نقطہ، اس کا ایک سورہ سینوں میں محفوظ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو اللہ نے اس کے لیے قبول کر لیا۔ کیا زبردست اللہ نے نظام بنایا، سینوں کو اللہ نے منتخب کیا، ان سینوں سے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، اور دنیا کے سارے قرآن کریم ختم کر دیے جائیں لیکن اسی دن لاکھوں قرآن کریم سینوں سے نکل کر وہ باہر قرآن کریم کی شکل میں آ جائیں۔ کیسا عجیب اللہ نے حافظے کا نظام بنایا، کیسا دماغ اللہ نے بنایا کہ وہ قرآن کریم سینوں میں آ جاتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی، کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی۔ آپ یاد کر کر دیکھیے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہیں، یاد نہیں ہوتی، صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آسانی سے یاد ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کے اللہ کی کتاب ہونے کا اس سے بڑا اور کیا معجزہ چاہیے، اور کیا بڑی قدرت چاہیے؟ اور ایک اس کی قدرت اور ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ زندگی بھر قرآن کریم پڑھتے رہیں، کبھی آپ کو بوریت محسوس نہیں ہوگی۔ زندگی بھر پڑھ رہے ہیں، بچپن میں پڑھ رہے تھے، جوانی میں پڑھ رہے ہیں، اب بھی پڑھ رہے ہیں، بڑھاپے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کیا یہ بار بار وہی پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور اس کا پڑھنے والا کبھی سیراب نہیں ہوتا، اس کا پڑھنے والا کبھی سیراب نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ پڑھتا ہی چلا جائے، جتنا پڑھیں گے اس کا مزہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، ایک بار دو بار پڑھیں گے، تیسری بار بور ہو جائیں، اس سے بور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی کتاب کی عظیم قدرت ہے، یہ معجزہ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائیو، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ جو قرآن کریم سے تعلق نہیں رکھتا، سیکھتا نہیں، غور نہیں کرتا، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، تالے لگ چکے۔ اب ان تالوں کو کھولنا ہے، قرآن سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ سیکھ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، آپ کی عمر جو بھی ہو، آپ جتنا بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ حاصل کریں، ایک آیت، دو آیتیں، 10 آیتیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں۔ اللہ کا یہ دربار ہے جہاں کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو ایک عجیب نسخہ بتاتا ہوں، آپ جتنے یہاں موجود ہیں سب کے سب حافظ قرآن بن کر کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ایک آسان میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں بھی حافظوں میں شامل ہو جاؤں،
اس کے لیے آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ نیت کر لینا ہے۔ دیکھ سیکنڈ کا کام ہے نیت۔ ابھی نیت کر لیجئے کہ میں اب نیت کرتا ہوں کہ میں زندگی میں حافظ قرآن بنوں گا۔ ایک کام تو ہو گیا، نیت کر لیے آپ لوگوں نے۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو روزانہ ایک آیت یاد کرنا شروع کرنا ہے۔ ایک آیت، اگر ایک آیت یاد نہیں ہو رہی ہے آدھی آیت یاد کریں۔ 2 دن میں ایک آیت یاد نہیں ہو رہی ہے 4 دن میں ایک آیت یاد کریں۔ 8 دن میں ایک آیت یاد کریں۔ ایک سطر یاد کریں 8 دن میں، 10 دن میں یاد کریں۔ نماز کو آتے ہی ہیں مسجد میں 10 منٹ پہلے آ گئے، قرآن کریم دیکھ لیا، ایک سطر یاد ہو گئی، آدھی سطر یاد ہو گئی، تو اس کا کیا ہوگا کہ آپ نے نیت کر لی ہے، کوشش آپ نے شروع کر دی ہے۔ اب اگر زندگی ساتھ دے گی پورا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوا قرآن مکمل، انشاءاللہ آپ کو کل قیامت کے دن حافظوں میں اللہ شمار کریں گے۔ کیوں؟ نیت کر لی تھی، کوشش بھی شروع کر دی تھی، اب زندگی میں وقت نہیں ملا اس لیے مکمل نہیں ہوا۔ وہ اللہ ارحم الراحمین کا دربار ہے، وہاں کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کر لی حافظ بننے کی نیت، اللہ اس نیت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لیکن کوشش بھی کرنا ضروری ہے۔ کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ اما پارا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے یاد کریں۔ آپ آدھا پارا بھی یاد نہیں کر سکے، او پارا بھی یاد نہیں کر سکے، تب بھی انشاءاللہ حافظ قرآن میں آپ کا شمار ہوگا۔ یہ اللہ سے امید ہے اللہ آپ کو اس عظیم نعمت سے ضرور سرفراز فرمائیں۔ لیکن آج دین اتنا آسان، قرآن اتنا آسان، جنت بنانا اتنا آسان، آخرت اتنی آسان، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے اس کے لیے وقت نہیں نکالے، یہ ہماری محرومی۔ اللہ نے حضرت جبریل کے سینے میں اس قرآن کو ڈال دیا۔ حضرت جبریل اس قرآن کو لے کر ہزاروں فرشتوں کے درمیان میں حضرت جبریل ہمارے نبی کے پاس آتے اور ہمارے نبی کو وہ قرآن کریم پڑھ کر سناتے۔ قرآن کریم میں ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ حضرت جبریل آتے اور آ کر اللہ کا یہ کلام ہمارے نبی کے سامنے پڑھنا شروع کرتے۔ تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، اس لیے ہمارے نبی بھی حضرت جبریل کے ساتھ پڑھنے لگے۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی جلدی کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ کو کیا کرنا ہے؟ حضرت جبریل جب پڑھیں گے آپ کو صرف سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ اے نبی آپ کو پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ پھر اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ اس میں اللہ نے کہا اے نبی حضرت جبریل جب پڑھے آپ سنیے، جیسے جیسے سنیں گے وہ قرآن آپ کے سینے میں آتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ نے کہا اس قرآن کو سنیں گے تو یہ قرآن کریم آپ کے سینے میں جمع دینا بھی ہمارا کام ہے۔ پھر آپ جب پڑھنا چاہیں گے پڑھوا دینا بھی اللہ نے کہا ہمارا کام ہے۔ پھر اس قرآن کی تفسیر بیان کرنا چاہیں گے وہ بھی ہمارا کام ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ خاموش بیٹھے رہیے، یہ قرآن آپ کے سینے میں آتا چلا جائے گا۔ جیسے فون کے واٹس ایپ سے ایک چیز دوسرے واٹس ایپ میں بھیج دیتے ہیں، یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے وہ چیز، تو اللہ نے حضرت جبریل کے سینے سے اٹھا کر اللہ نے حضور کے سینے میں ڈال دیا۔ دنیا کے تمام حافظ قرآنوں میں ہمارے نبی کے اندر فرق یہ ہے، ہر حافظ کو قرآن یاد کرنے زبان سے رٹنا پڑتا ہے 10 بار 20 بار الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین 10 بار 20 بار بولنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، ہمارے نبی صرف سنیں گے وہ قرآن حضرت جبریل کے سینے سے ہمارے نبی کے سینے میں آ جائے گا۔ اور جب ہمارے نبی پڑھنا چاہیں گے وہ قرآن کریم پڑھوانا بھی یہ اللہ کی ذمہ داری۔ کتنا عظیم یہ کلام ہے، کیسا عجیب اس کا سسٹم بنایا گیا۔ پھر ہمارے نبی قرآن کریم کے بارے میں جو بھی بولنا چاہتے تھے وہ اللہ نے ہمارے نبی کے اندر سے وہ بلوا دیا۔ اس کے بعد تمام صحابہ اکرام نے حفظ کر لیا، 1400 سال سے وہ سینوں کے اندر منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ سینوں
ایک سینے سے دوسرا سینہ، وہاں سے پھر لاکھوں صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، وہاں سے آج تک اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ جس دن یہ قرآن دنیا سے ختم ہوا وہ دن قیامت آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی ساری برکتیں اور رحمتیں اللہ ہمیں عطا